الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعل لمن اتقاه فرجا ومخرجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے ہر شخص کو اس بات کا تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک انسان اگر رات کو سفر کرے اور کسی جگہ پر پہنچنا ہو اور اندھیرا ہو اور وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکراتا ہے اور اس کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر وہ سنبھلتا ہے، پھر منزل کو روانہ ہوتا ہے منزل کی طرف، لیکن اس کا اپنی منزل تک پہنچنا بہت دشوار بن جاتا ہے اور بعض اوقات راستہ بھی بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اندھیرا بھی ہے اور کوئی روشنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہی سفر کسی پہاڑی علاقے میں کیا جائے تو وہاں جان کے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ ٹھوکر لگی تو کسی پہاڑی کے اوپر چلتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب نہ کیا تو جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو دوستو، دنیا کا جو سفر ہے ایک مسلمان کے لیے اس کے اندر بے شمار خطرے موجود ہیں کہ شیطان کا خطرہ ہے کہ وہ اس کو ورغلا کر جو اس کا صحیح راستہ ہے، جو اس کو صحیح منزل تک پہنچاتا ہے، اس سے بھٹکا کر اس کو دوسرے رستوں پر ڈال دے اور انسان پھر غلط رستوں پر چلتا رہے لیکن منزل تک نہ پہنچ سکے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين، کہ جس شخص نے سورة الکہف کی جمعہ کے دن تلاوت کی، اضاء له من النور ما بين الجمعتين، تو اس کے لیے روشنی ہے اور نور ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، یعنی پورا ہفتہ اس کے لیے یہ صورت ایک روشنی بن جاتی ہے۔ جس طرح رات کو سفر کرتے ہوئے ہم کسی روشنی کا سہارا لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز تلاش کرتے ہیں جس سے ہمیں روشنی مہیا ہو، تو تب ہم اپنی منزل پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں ہم دن کو رات کو سفر کرتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات کرتے ہیں، اگر اس سورت کی تلاوت کی ہوگی تو یہ سورت اس کو روشنی مہیا کرے گی اور اس کا یہ پورا ہفتہ آسانی سے گزرے گا، اور اس روشنی کی وجہ سے وہ اپنی سمت کا تعین صحیح طریقے سے کر پائے گا اور صحیح راستے پر چلے گا۔ لیکن اگر اس سورت کی تلاوت نہ ہوگی تو اس کے پاس یہ روشنی نہ ہوگی تو وہ اس کے بھٹکنے کے امکان زیادہ ہیں کہ وہ غلط رستوں پر چل پڑے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کیا، وفی روایہ دوسری روایت میں ہے من آخر الکہف، سورۃ الکہف کی آخری آیات کو حفظ کیا، آخری 10 آیات کو، عصم من الدجال، تو وہ دجال سے بچ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا۔ تو دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا لیکن اس کے فتنے اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔ گویا فتنوں سے بچنے کے لیے، دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور یا آخری 10 آیات کا حفظ کرنا یہ ہمیں فتنوں سے محفوظ کرتا ہے۔
اور دنیا کے بارے میں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر جو ہم نے چیزیں بنائی ہیں زینت کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔ گویا دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت بنائی ہے، جو سامنے ہمیں بظاہر نظر آتی ہے، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ تو اس لیے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کریں جمعہ کے دن، اور میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں، اور کافی عرصے تک میں اہتمام کرتا رہا۔ پھر میں نے ایک دن سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں جو فتنوں سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بتلایا اس صورت کو، اور روشنی کا ذریعہ بتلایا، تو اس میں کیا روشنی ہے؟ تو پھر میں نے اس کا ترجمہ پڑھا، اور جب ترجمہ پڑھا تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو آپ کے سامنے صحابہ کرام تھے جو اس صورت کو سمجھتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی زبان ہی عربی تھی۔ اس لیے ہم اگر آج تلاوت کرتے ہیں تو عربی میں تو اس کو سمجھتے نہیں، لیکن نہ سمجھ کر بھی تلاوت کرنا یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل بھی ہے، اور باعث روشنی بھی ہے، باعث نجات بھی ہے۔ لیکن اگر اس کو سمجھ کر تلاوت کیا جائے تو اور زیادہ بھی وہ روشنی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے لیے کہ جو دنیا میں وہ زندگی گزارتا ہے، مختلف فتنوں کا سامنا وہ کرتا ہے، ان سے کس طرح اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس صورت کے اندر جو واقعات ہیں بڑے عبرت والے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اگر پھر موقع ملا تو اس کے واقعات پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے، لیکن اگر اس صورت کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیا جائے تو انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کتنے جو فتنے ہیں ان سے بچاؤ کا ذریعہ یہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو فرامین ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔